ہم سب کو اللہ رب العزت نے دو زندگیاں، دو بدن، دو دل اور دو دماغ نہیں عطا کیے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے، ایک ہی بدن دیا ہے، ایک ہی دل اور ایک ہی دماغ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ چنانچہ اسی ایک ہی زندگی میں ہم سب کو دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی بھی فکر کرنا ہے، اور آخرت کی جو ضروریات ہیں، آخرت کی جو تیاری ہے، آخرت کے سفر کی جو آسانی ہے، وہاں کی جو کامیابی ہے، اس کی بھی ہم سب کو اسی زندگی میں، اسی بدن کے ساتھ، اسی دل و دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو آخرت کی تیاری اسی زندگی میں کرنا ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، وقت بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی یہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مال قیمتی ہے، سامان قیمتی ہے، گھر بار قیمتی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے نگراں مقرر کرتا ہے، چوکیداری کے لیے کسی انسان کو رکھتا ہے، تاکہ میرے مال کی حفاظت ہو، میرے گھر کی حفاظت ہو، میری جائیداد کی حفاظت ہو۔ اور سب سے قیمتی انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ زیور ہے۔ زیور کو انسان تجوری میں رکھتا ہے، لاک میں رکھتا ہے، قفل ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز، اس سے کہیں زیادہ اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ وقت کی نعمت ہے۔ وقت کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ہمارے موت سے پہلے پہلے، بیماری میں مبتلا ہو جانے سے پہلے پہلے، مشغولیت میں پھنس جانے سے پہلے پہلے وقت کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، من صاحب هذا القبر، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ فلاں کی قبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکعتان احب الیہ، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اس قبر والے کے نزدیک 2 رکعت کی قیمت تمہاری دنیا کے سارے ساز و سامان، ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا، اس کو اب آخرت کی تیاری کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو وقت کو غنیمت جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمتیں ہیں اس کے پاس لیکن اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کر کے، ان 2 نعمتوں کو ضائع کر کے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں، وہ نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت الصحہ، صحت والی نعمت، والفراغ، اور فراغ، مشغولیت سے انسان فارغ ہے، کوئی اسے ایسی مشغولی نہیں ہے جو اسے مقصد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، مقصد بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی مشغولیت اس کو نہیں ہے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ جب تک صحت اور وقت کی قدردانی نہیں ہوگی، انسان بامراد نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ ترقی کرنا ہو، چاہے اخروی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی منصوبہ بندی ہو، کوئی مقصد ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 2 چیزوں کی وہ قدردانی نہ کرے۔ وقت کی حفاظت کرنا ہے جس طرح ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کے ضائع ہونے پر ہمیں افسوس ہو جس طرح کے مال کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے۔ وقت کی حفاظت کہاں کرنا ہے؟ لایانی امور سے وقت کو بچانا ہے،
فون میں زیادہ وقت استعمال کرنے سے وقت کو بچانا ہے، دعوتوں میں بیکار وقت ضائع کرنے سے وقت کو بچانا ہے، لائنی باتوں میں وقت کو ضائع کرنے سے، ایسے کھیل میں وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے جس کھیل میں جسمانی ورزش نہ ہوتی ہو۔ ہم وقت کہاں بچاتے ہیں؟ ہم سڑکوں پر وقت بچاتے ہیں کہ گاڑی ہماری سب سے آگے چلی جائے، وقت ضائع ہو رہا ہے، جبکہ یہ نادانی ہے کہ سڑک پر دوسروں کو تکلیف دینا تاکہ میرے وقت کی حفاظت ہو جائے، یہ نادانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ وہاں ہم وقت بچاتے ہیں جہاں پہ وقت بچانا نہیں چاہیے۔ ہم نماز کے ختم ہونے کے بعد وقت بچانے کی فکر کرتے ہیں کہ جلد سے جلد میں مسجد سے باہر نکل جاؤں، میرے آگے جو چل رہے ہیں وہ جلدی آگے بڑھے اور میں باہر نکل جاؤں، جبکہ یہاں وقت بچانا نہیں تھا بلکہ یہاں وقت لگانے کی چیز تھی۔ یہاں مسجد آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، آخرت کے سفر کے آسانی کی جگہ ہے، یہاں ہم عبادت کریں، اطمینان سے مسجد میں رہیں۔ مومن کی علامت بتائی گئی کہ جب مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ مومن کی مثال مسجد میں ایسی بتائی گئی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہوتی ہے، وہ پانی سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا نہیں چاہتی۔ اسی طرح مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وہ وقت دینے والا بنے۔ اور منافق کی علامت بتائی گئی، اس کا مسجد سے جو برتاؤ ہوتا ہے اس کی مثال بتائی گئی، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، یعنی جس طرح پرندہ پنجرے سے نکلنے کے بعد اپنی آزادی کے خاطر جس طرح اڑ کر باہر بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی منافق عبادت ہوتے ہی فوراً وہ مسجد سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ اور عشاء اور فجر کی نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نمازوں میں کوتاہی کرنا، فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ مومنین پر یہ نمازیں بھاری نہیں ہو سکتی، یہ منافقوں پر بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ وقت کی قدردانی تھی کہ ہم نے سونے میں اس کو گزار دیا، جبکہ وقت کی قدر یہ تھی کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایک تہجد کا وقت، ایک فجر کا وقت، اور فجر کے بعد سے لے کر چاش تک کا جو وقت ہے اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البرکۃ فی بکورکم، تمہاری صبح میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھ کر کاروبار کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، پورا دن اس کا ایمان کے مطابق گزرے گا۔ تو وقت کی حفاظت بھی ہو اور وقت کا صحیح استعمال بھی ہو۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ چند لوگ جمع ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کا یہ جواب آئے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، ہمارے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بنانے کے لیے ہے، بامقصد زندگی بنانے کے لیے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے۔ ہمارا وقت ایک ایک لمحہ مسلمان کا بہت قیمتی ہے، بہت وزنی ہے، بہت اہم ہے۔ اس میں ہم یا تو آخرت کی تیاری میں کامیابی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں یا ناکامی کی طرف قدم رکھے ہیں۔ اگر ہم اس لمحے کا استعمال صحیح کیا تو آخرت کی تیاری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر ہم اس وقت کا استعمال برائی میں لگا دیا تو پھر ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں انسان کو ملے گی، پھر بھی وہ افسوس کرے گا۔ کس بات کا افسوس ہوگا؟ ان اوقات کا افسوس ہوگا جو اوقات ضائع ہو گئے، جس میں اللہ کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، کہ ان گھڑیوں پر، ان اوقات پر انسان کو افسوس ہوگا جنت میں جانے کے بعد، جو گھڑیاں، جو اوقات اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اللہ کی عبادت کے بغیر جو اوقات گزر گئے، اس میں جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ ایمان کے ساتھ صحت کا ملنا،
وقت کا ملنا، زندگی کا ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آخرت کی تیاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسے ہم غفلت میں نہ گزاریں، یہ نہ سوچیں نوجوان کہ اب ہماری عمر چھوٹی ہے، ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، ہماری عمر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، تب آخرت کی تیاری کریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے پوچھا جائے کہ آپ کے کتنے سال ہو چکے، کوئی بتائے گا 40، کوئی 50، کوئی 30، کوئی 55، کوئی 60، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے کتنے دن باقی ہیں، تو ہر کوئی کہے گا کہ 1 منٹ کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں کہ ہمارا کب بلاوا آ جائے۔ ایک جگہ اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، مغرب میں ان کا جنازہ ہے، تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ لوگ مغرب میں جمع ہو چکے۔ جیسے ہی لوگ آئے تو دیکھے اعلان تو ایک جنازے کا ہوا تھا، یہاں تو 2 جنازے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہی شخص کا جنازہ ہے جو صبح میں اعلان کیا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، اس کی اعلان کے بعد اس کی موت ہو چکی، پھر وہ اسی جنازے کے ساتھ آ گیا۔ تو یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ہم جو وقت ہمیں مل رہا ہے، یہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہر آدمی وقت کو غنیمت جانے، ایمان کے ساتھ وقت کا ملنا، فارغ وقت کا ملنا، صحت کا ملنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آخرت کی تیاری کا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے قبر کی تیاری کا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہنے کی توفیق مانے، قیامت میں جانے کے بعد دوبارہ زندگی مانگے اللہ سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، کلا ہرگز نہیں، اب دوبارہ تمہیں دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، دوبارہ تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی وقت نہیں دیا جائے گا کہ جس میں تم آخرت کی تیاری کر کے ہمارے پاس آؤ۔ تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت وقت کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، تو ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں۔ ترتیب زندگی کی ترتیب کا درست ہونا یہ کامیاب زندگی کی ضامن ہے، اس سے انسان کامیاب بنتا ہے، اس کی دنیا بھی ترقی کرتی ہے، اس کی آخرت بھی ترقی کرتی ہے۔ لہٰذا ہم 24 گھنٹوں کو تقسیم کریں کہ ہمارے 8 گھنٹے سونے کے راحت کے ہوں، 8 گھنٹے کھانے اور کمانے کے ہوں، اور 8 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کم سے کم ہے 8 گھنٹے عبادت میں لگانا، کیونکہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کمانا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننا ہے، نہ اچھی سواری میں پھرنا ہے، بلکہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اگر اس مقصد میں اگر ہم 8 گھنٹے بھی نہ دیں تو پھر یہ ہم مقصد کو نہیں سمجھے، اپنے پیدا ہونے کے مقصد سے ہم غافل ہیں، ہم نادانی میں ہیں، ہم جہالت کا شکار ہیں، ہم خواب غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ غفلت اس وقت دور ہوگی، یہ دنیا کی زندگی کی اہمیت، ان کے اوقات کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، عالم برزخ میں چلے جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب حقیقی آنکھ کھلے گی، اعمال نظر آئیں گے، نیک اعمال بھی نظر آئیں گے، برے اعمال بھی نظر آئیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ واہ واہ، دنیا کی جو زندگی تھی، جو اوقات تھے جس کو میں نے ضائع کر دیا، وہ کتنے قیمتی تھے، اس میں کاش کما لیتا، کاش آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سب سوئے ہوئے ہو، تم غفلت کا شکار ہو، اس وقت جاگو گے جب تم پر موت طاری ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو۔ جو مسافر سفر سے پہلے سفر کی تیاری نہیں کرتا، وہ سفر میں جانے کے بعد وہ نقصان کا شکار ہوگا، وہ مصائب کا شکار ہوگا، وہ پریشانی کا شکار ہوگا۔ اور جو مسافر سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر چکا ہوتا ہے تو اس کا سفر آسانی سے گزرتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی سفر کیسے ہی گزر جائیں گے، لیکن آخرت کا جو سفر ہے یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے واپسی نہیں ہے،
ایک ایسا سفر ہے جس کے بعد وہاں کوئی تیاری کا موقع نہیں ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے. اس کے لیے تیاری یہی ضروری ہے. اگر یہاں تیاری نہیں ہوئی تو پھر جیسے کسان جو زمین میں بیج ڈالتا ہے وہی فصل اگاتا ہے. اگر کسی نے بیج نہیں ڈالی اور وہ فصل کا انتظار کر رہا ہے تو یہ پھر عقل کے خلاف ہے, یہ دستور کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت کے یہ خلاف ہے. اس لیے فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں نیک اعمال بونا ہے. اس کے لیے ہمارے اوقات نمازوں میں گزریں, اللہ کے ذکر میں گزریں, ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں ہمارے اوقات گزریں, مسنون دعاؤں کے اہتمام میں ہمارے اوقات گزریں, قرآن پاک کی تلاوت میں ہم اپنے اوقات کو گزاریں. یہ ساری چیزیں ہم جب کریں گے تو پھر ہمارے 8 گھنٹے عبادت میں لگیں گے. ہم 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا ہے میرے اوپر حقوق, اللہ کے حقوق کیا ہیں, بندوں کے حقوق کیا ہیں, میرے مال کا مصرف کیا ہے, میرا مال میں کیسے کماؤں, کہاں خرچ کروں, کس وقت میں مجھ سے شریعت کا کیا مطالبہ ہے, اس وقت کو میں اس عمل میں گزاروں, یہ جاننا ہے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ گزار کر بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہم سب کو نوازے.